الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافی سارے مقامات پر مختلف انداز میں ایک ہی بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو میری اور میرے پیارے نبی کی اطاعت کریں گے، جو اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، ناکامی مقدر ہوگا ان کا، چاہے وہ عمل کتنا ہی زیادہ اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر وہ کرنے کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں حکم دیا، آپ نے نہیں کیا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر قرآن مجید کی کافی آیات بھی ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی احادیث بھی ہیں، اور اس عمل کو دین اسلام میں بدعت کہا جاتا ہے کہ بدعت کہتے ہیں ایک نئی چیز۔ یہ دین اسلام ہے قرآن اور حدیث، ایک کوئی اور عمل کسی اور قوم سے لیا ہو، چاہے وہ کسی کی رسم ہے، رواج ہے، یا دیکھا دیکھی، یا لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، حالانکہ دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کو اچھا سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کرنا شروع کر دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں کہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، اللہ رسول نے بتایا نہیں ہے، اپنے کو اچھا لگا ہم کرنا شروع ہو گئے، اس پہ مال خرچ کریں، اس پہ وقت خرچ کریں، جتنی بھی محنت کریں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ وہ باطل ہے، بیکار ہے، برباد جائے گی وہ ساری محنت، وہ سارا پیسہ، وہ سارا وقت، جتنا بھی تم ان کاموں پہ لگاؤ گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ مثال کے طور پر ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، تو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ویسے تو ایک سجدہ بھی بندہ کرتا ہے تو اللہ کو انتہائی پیارا لگتا ہے وہ بندہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ یوں سمجھو اس نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں زیادہ دعائیں مانگا کرو، بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ، اب ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں، یہ تو بندہ اللہ کے بڑا قریب ہو گیا۔ لیکن اگر یہی عمل سنت کے خلاف ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نہیں ہے اس انداز میں ہو جائے، فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں لیکن امام صاحب اور مقتدی اکتفا کر لیں اس بات پر، متفق ہو جائیں کہ دیکھو ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، ساری رات سوئے ہوتے ہیں، جسم فریش ہوتا ہے، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے، تو 2 کی بجائے ہم کل سے 4 رکعتیں پڑھا کریں گے۔ 2 رکعتوں میں 4 سجدے تھے تو 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہو جائیں گے، 4 رکوع ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ 4 بار پڑھی جائے گی، قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے گی۔ عمل تو اچھا ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے نا کہ 4 سجدے کرتے تھے ہم 8 سجدے کریں گے، اللہ کو بڑا پیارا لگے گا، لیکن کیا اس کا اجر و ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ تو بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ عبادت کرنے کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ نے 2 بتایا ہے، 2 پڑھائی ہے، تو 2 ہی فجر کی نماز ہے، فرض 2 رکعتیں ہیں، 3 یا 4 پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نیکیاں کو نہیں ملے گی، حالانکہ سجدہ کرنا کو حرام نہیں ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سجدے کیے ہیں تو ہم رکعتیں ہی اور پڑھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں، گناہ مل رہا ہے۔ تو یہ مثال بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ نہ آ رہی ہو، کہ جو کام
اپنی مرضی سے کریں گے، اگرچہ نیکی سمجھ کے جتنی مرضی بڑی نیکی ہو ہم سمجھ رہے ہو، لیکن وہ نیکی نہیں بنے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہوگی۔ اب سمجھیں اس بات کو جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، حالانکہ یہ علم کی بات ہونے لگی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کی امت کے علماء لوگ تم سے مخاطب ہو، نہیں، اللہ نے سارے ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو ذرا غور سے سنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کافی سارے عیسائیوں میں اور کافی سارے یہودیوں میں ایسے عالم گزر چکے ہیں، عیسائیت کے عالم تھے اور یہودیت کے عالم تھے، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اصل دین کو چھوڑ کر لوگوں کو نئی نئی چیزوں پہ لگا دیا تھا، رسم و رواج پہ لگا دیا تھا، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وہ لوگوں سے پیسہ مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مال حاصل کرنے کے چکر میں اصل دین سے لوگوں کو دور۔ یہ اللہ کیا کرے، عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے عالم گزرے ہیں، ایمان والوں تم خیال کرنا کہیں تمہارے اندر ایسے لوگ آ کے تمہارے ایمان کا اور اعمال کا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ ایسے لوگ گزر چکے ہیں اور ان کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، اگر تم نے کیا تو انجام تمہارا بھی تباہی ہوگا۔ اب غور کریں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں عالم تھے اپنے دین کے، لیکن انہوں نے دین سے ہٹا کر لوگوں کو ایسے ایسے کاموں پہ لگا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی جیبیں گرم ہوتی تھی، وہ دنیا کا مال حاصل کرتے تھے، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کا انجام دردناک قسم کے عذابات میں نے رکھے ہوئے۔ یہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34، ایک ہی آیت میں اللہ نے پوری وضاحت کر دی اس بات کی۔ اب اس آیت کی ہمیں سمجھ آ گئی، اور اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے عملوں پہ اگر پڑ جائیں گے، وہ جتنے بھی بڑے نیک ہوں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اللہ قبول نہیں فرمائے۔ اللہ وہی قبول کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اب ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے مسلمانوں میں، کہ ہمارے دور میں کیا ایسا کچھ ہو تو نہیں رہا کہ لوگ دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے ہوئے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کا کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ پہلے لوگوں میں ایسے ہو چکا ہے، مقصد یہ تھا کہ تم بچ کے رہنا، تم نہ کہیں ایسے کر بیٹھنا، لوگ آئیں گے تمہارے دین میں ہی ہوں گے وہ، لیکن وہ تمہیں دین نہیں بتائیں گے، رسم و رواجوں پہ، نئے نئے کاموں پہ لگائیں گے۔ مقصد اگر تم غور کرو گے تو مقصد ان کا پیسہ حاصل کرنا، مال دنیا کا حاصل کرنا ہوگا۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے امتوں میں، اب بھی ہوگا اور ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات سچی کسی کو کڑوی لگے یا اچھی لگے، سچی سچی ہوتی ہے، اور سچ بات سچ ہے، اور بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کو آگے بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، اگر نہیں بیان کرتے تو علماء بھی پکڑے جائیں گے۔ اب اگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو کافی ساری چیزیں میرے بھائیو اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کچھ علماء نے، نام نہاد علماء نے ان چیزوں پہ لگا رکھا، اگر غور کریں تو پیچھے مقصد صرف ان کا پیسے مال حاصل کرنا ہے۔ اور اب تو واضح ہو چکا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں، وہ عمل جن پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ 100% غیر مسلموں کے ہیں۔ کچھ عیسائیوں سے آئے، کچھ یہودیوں سے آئے، کچھ ہندوؤں سے آئے، کچھ سکھوں سے آئے، وہ رسمیں ہیں جن کو دیکھا دیکھی لوگ چل پڑے۔ اب بڑی مشہور ایک رسم ہے جن کو لوگ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد تیجا، ساتاں، 40واں،
ختم، فاتح خوانی، قرآن خوانی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہیں مجھے قرآن میں یا حدیث میں دکھا دیں کبھی ایسے ہوا ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز قریب ترین رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، کبھی ہوا ہو آپ نے کہا ہو صحابہ کرام کو آؤ بیٹھو اکٹھے ہو مسجد میں، آؤ ہم بیٹھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے آپ نے کبھی اکٹھا کیا، یہاں کھانا بنائیں گے، یہاں بیٹھیں گے کسی کے گھر میں کھانا کھانے، وہاں کھانا بھی ہوگا اور قرآن بھی پڑھیں گے، مردے کو بخشوائیں گے؟ کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ میرے بھائیو بات کو سمجھو، کب تک ہم دین سے دور رہیں گے؟ یہ میں نے قرآن مجید کی واضح آیت پڑھی ہے، اور اس بات کو سمجھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ کل ہو، ساتہ ہو، تیجا ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، کچھ بھی ہو، فاتح خوانی ہو، قرآن خوانی ہو، کچھ بھی ہو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں یہ تو پھر 100% واضح ہو گیا کہ دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہی جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، اس میں ان چیزوں پر لگانے والوں کی جیبیں گرم ہوتی ہیں۔ لو آج کر کے دیکھ لو، آج کر کے دیکھ لو، کسی بھی جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ کرنا چاہیے، جو 100% کچھ بھی کہہ رہے، ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو، ختم ہے، ساتہ، چالیسواں، تیجا، کچھ بھی ان میں سے رکھ لے، فاتح خوانی یا کچھ بھی کرے، بلائیں ان کو، آؤ جی بیٹھو جی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، سو کرتے ہیں، پانی تک نہیں پوچھیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا، جو فوت ہو چکا اس کو بخشوانا ہی ہے نا۔ نہ کھانا ملے گا، نہ کپڑے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں دو ان کو، اگلی دفعہ بلاؤ وہ آ جائیں تو بات کرنا۔ تو مقصد کیا؟ میت کو بخشوانا ہے، پیسے حاصل کرنا ہے، اور یہ اللہ قرآن میں بیان کر چکا ہے، ان چیزوں کا دین کے تمہارے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تم وہاں پیسہ برباد کر رہے ہو، وقت برباد کر رہے ہو، اور تم اپنے پیارے نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور جب پوچھا جاتا ہے، جب بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا، یہ دین نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کیا، تو پھر جواب اللہ کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں جی ہے تو بدعت، نئی چیز آپ نے دین میں داخل کی ہے۔ یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں، کیسے شروع ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ ہے تو یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہی ہے نا بھائی، اچھا کام ہی ہے۔ کھانا سامنے پڑا ہوا تو کیا ہوا، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ذکر ہی تو کر رہے ہیں، درود پاک ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی ہے نا، اس کا کون سا گناہ ہونے والا ہے؟ تو بھائی فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھنا اچھا ہی تو تھا، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کی اس پر مہر نہیں ہے، آپ نے ایسا کرنے کا کچھ کہا نہیں ہے، تو یہ بھی ہم کریں گے تو نیکی کوئی نہیں ملنے والی ہے، صرف جیبیں گرم ہونے والی ہیں۔ وہ گرم کرنا آج چھوڑ دو، اگلی دفعہ کوئی آئے گا نہیں، منتیں کرتے رہو گے۔ اور جو کہتے ہیں نا بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت یہ نا، تو یہ بات بڑی دور پہنچ جاتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ تو سیدھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کیسی تہمت؟ کہ آج مولوی صاحب کو پتہ چلا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ایسے بھی مردے بخشوائے جا سکتے ہیں، ایسے بھی میتوں کو معاف کرایا جا سکتا ہے، یہ آج ان کو پتہ چلا، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا۔ نہیں جی، ان کو تو سارا علم تھا، تو پھر تمہارا یہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ ایسے میتوں کو بخشوایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے چھپایا، انہوں نے نہیں بخشوایا ایسے۔ حالانکہ اگر دیکھیں نا، جہاں پہ کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ لگتا ہے، وہاں کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ اپنے صحابہ کرام کے جو مومن فوت ہوئے تھے، آپ ان کو اتنی تڑپ رکھتے تھے کہ کئی دفعہ آدھی رات کو آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے، ان کی یاد آتی، آپ مصلی چھوڑتے قبرستان رات کو پہنچ جایا کرتے تھے، آدھی رات جا کے قبرستان میں ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہے سنت طریقہ، یہ ہے ان کے لیے معافی، یہ مانگنے کا حکم بھی ہے۔
یہاں بیٹھ کے کھانے بنانا، کھانا، کپڑے تقسیم کرنا اور یہ سب کچھ، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب آدھی رات کو یا کسی بھی وقت قبرستان میں جائیں گے، وہاں تو پیسے نہیں ملیں گے، جیبیں گرم نہیں ہوں گی، تو وہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ماں تیری فوت ہوئی ہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ، پڑھتے تھے، لوگ آ جاتے تھے ایسے ہی مدرسوں میں کہ جی میری والدہ فوت ہوئی ہے تو اس کے لیے دعا کرانی ہے، بچوں کو قرآن وہاں پڑھیں گے، ہم لوگ چلے جاتے تھے۔ ہم تو چھوٹے تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن اتنی انسان عقل تو ہے نا۔ میں اب خود بیان کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا تھا۔ اب وہاں جا کے ہم پڑھ رہے، ہم نے سپارے پکڑے ہوتے تھے، پڑھ رہے، تو کیا ہم اس کی ماں کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو دیگ پک رہی ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تو کھانا کھانا ہے، ابھی وہ کھانا 5 منٹ بعد دے دیں، ہم تو ایک لفظ نہیں پڑھیں گے، جائیں گے۔ اگر وہ نہیں دیں گے، کھانا لیٹ ہے، تو ہم گھنٹہ پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ اس کی ماں کے لیے ہے؟ نہیں، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسے پڑھنے سے میتیں بخشوائی جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے بتا چکے ہوتے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں اپنے پیارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بڑی واضح چیزیں ہیں یہ، جن رسموں پہ لوگ لاکھوں کروڑوں برباد کر رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، ایسے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں گزر چکے ہیں ایسے علماء جو لوگوں کو طرح طرح کی رسموں پہ لگا کے، اصل کیا تھا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ غلط طریقوں سے لوگوں سے مال نکالنا مقصد، اور کچھ نہیں تھا۔ اب بھی ان چرچوں میں چلے جائے، یہ جو عیسائیوں پادریوں کے، اب بھی ان کے اصول یہی ہے۔ ہفتے کے بعد اتوار کے دن ایک بار آپ چرچ میں آ جائیں اور وہاں پہ آ کے نذرانہ پیش کر دیں، آپ کے پورے ہفتے کے گناہ معاف۔ وہ نذرانہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو پادری ہے اس کے لیے ہے، اس کی جیب گرم ہو رہی ہے، اس نے یہی بتایا ہوا ہے کہ بس ہفتے کے بعد آ جاؤ، کچھ نذرانہ پیش یہاں کر دو تو آپ کے لیے میں معافی مانگوں گا۔ وہ سارے ہفتے کا زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ڈکیت ہے، قاتل ہے، ہفتے بعد آ کے چند روپے تجھے دے دے اور تو اس کو معاف کرا دے گا۔ اور یہی مسلمانوں نے کیا ہوا ہے۔ بس مرنے کے بعد ایک ختم دلوا دو، ہماری جیب گرم ہو جائے، مردہ بخشا جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو واضح طور پہ ملے گا۔ آپ نے کئی بار کہا، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں جن کے لیے آپ جنت کی خوشخبریاں دے چکے تھے، ان کے لیے کہا۔ آپ کو بڑا پیار تھا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، بڑا پیار تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ بیٹا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن آج دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیزیں میرے پاس ہیں، مانگو میں تمہیں دے دوں گا، قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے عملوں پہ تم کامیاب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی بھی ساری ساری رات تہجد میں رویا کرتی تھی۔ ان کو پتہ ہے کہ اپنے عملوں سے بچنا ہے، بعد میں کوئی فاتحہ پڑھ کے بخشوا کو نہیں دے گا نا، ایسے ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو نام لے لے کے آپ نے کہا، نام لے لے کے کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم حبیب خدا کے رشتہ دار ہیں تو بچ جائیں گے، اگر عمل اچھے کیے تو اللہ کی رحمت ہوگی، عمل برے ہوئے تو نوح نبی کا بیٹا بھی برباد ہو گیا تھا، تم بھی نہیں بچو گے۔ اور مکہ کے اندر کتنے آپ کے رشتہ دار تھے جو مشرک ہی مر گئے، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ منتیں کرتے رہے، آخری دم تک منتیں کرتے رہے، اپنے چچا کی کلمہ پڑھ لو، اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو ہمارا مردہ اگر ہمارا کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بعد میں فاتحہ خوانی ہو جائے گی، قرآن خوانی۔ میرے پاس اب بھی ایسی جہالت ہے، اب بھی لوگ میرے پاس آ جاتے، باقی علماء کے پاس بھی جاتے ہوں گے، کاپی پکڑی ہوتی ہے، کاپی، جی ہمارا وہ میری والدہ، میرا بھائی، میرا باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں قرآن اکٹھے کر رہا ہوں، آپ کتنے قرآن دیتے ہیں؟ پڑھے ہوئے قرآن لکھا دیں بس، میں کہہ دوں 20 قرآن دیے، میری دماغ خراب ہے؟ ایک قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ سارا پڑھ کے تمہیں دے دوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بھی چند ٹکوں کے لیے، بلکہ ٹکے بھی نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ تو میں نے یہی کر رہا ہوں، آتے ہیں قرآن مجید چاہیے، میں نے کہا جی کتنے چاہیے؟ کہتے ہیں جتنے آپ دے دیں۔ میں نے کہا دیکھو بھی ایک قرآن مجید پڑھنے میں کم سے کم مہینہ لگتا ہے،
روزانہ کا 1 پارہ اگر پڑھیں، اتنا وقت کو نہیں کہ بندہ فارغ بیٹھ کے پڑھتا ہی رہے، وہ بھی تمہارے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، روزانہ کا قرآن مجید کو پڑھے تو کم از کم 20,000 روپے میں آپ کو 1 قرآن دوں گا۔ اب ختم۔ وہ لینے کی بات نہیں کرتے، میں دینے کی بات نہیں کرتا، فری میں کتنے اکٹھے کر لیے ہیں جی۔ میں نے صبح سے نکلا ہوں، ساری مسجدوں میں گیا ہوں، علماء کرام سے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں نے 120 قرآن اکٹھے کر لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پخنڈ ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے تمہارا اپنا فوت ہوا ہے، خود پڑھو، خود دعا کرو، اس کا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن تو آپ نے فرمایا کہ سگی ماں باپ، سگی اولاد کے خاوند بیوی، اللہ نے رشتے گن گن کے کہا کہ بڑے قریبی ترین رشتے ہوں گے، ایک نیکی کے لیے وہ رشتے ختم۔ ایک بندے کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ سارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ میں بھی آج جہنم سے جہنم نظر آ رہی ہے سامنے، بچنا چاہتے ہیں سارے، تو تجھے کوئی 20 قرآن 10 قرآن جس کا کروڑوں کا ثواب ہے وہ تجھے فری میں دے دے گا؟ یا تو نے اس کو 500 روپیہ دے دیا، اس نے 10 قرآن دے دیے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ سارا پخنڈ چل رہا ہے اور دین اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، علماء کرام جو ایسے کہتے ہیں ان سے رابطہ کریں، میں بھی یہاں موجود ہوں، ان سے رابطہ کریں، کوئی ایک حدیث ہمیں دکھا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہو، صحابہ کرام نے ایسے کیا ہو، دین میں کسی امام نے ایسے کیا ہو، جس امام کو ماننے والے ہو بتا دو۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا یہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو غور کرنا، یہودیوں عیسائیوں میں ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کیسے کہ وہ لوگوں کو نئی نئی رسموں پہ، رواجوں پہ، طریقوں پہ لگا دیتے تھے اور مقصد ان کا پیسے حاصل کرنا تھا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینے آنے والا ہے تو جگہ جگہ محفل میلاد، دیکھو محفل کرانے میں، جلسہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مروجہ طریقے ہیں اس میں حرج ہے۔ اور دیکھیں تو پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اعلان سنا، خود یہ پچھلے سال کی بات ہے، میں نے اعلان سنا، ایک مسجد کے میں اعلان ہو رہا تھا کہ دیکھیں آپ میلاد نہیں کرواتے ہیں، میلاد کروایا کرو، اپنے گھروں میں کروایا کرو، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بہترین سا کھانا بناؤ، اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کرو اور ایک عالم دین کو بلا لو، میلاد کراؤ، بخشے جاؤ گے۔ اب اس کے پیچھے، سب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک عالم دین کو بلا لو، کھانا اچھا سا کھلا دو، کچھ 4 ٹکے دے دو، تم بخشے جاؤ گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ہاں دین بتاؤ نا لوگوں کو، دین بیان کرو، ذکر کرو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں کرو، ان کا اجر ہے۔ لیکن یہ جو کھانے کے چکر ہیں، یہ جو پیسے کے چکروں میں، یہ دین کو ایسے ایسی چیزوں میں، اب ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں جو جلوس اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، کسی ایک جگہ مجھے بتا دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا، کسی ایک صحابی نے کیا۔ صحابہ کرام کیا وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ ارے وہ تو اپنی جانیں لوٹا دیتے ایک اشارے پر۔ لیکن ایسا کہیں بھی ہے؟ کسی ایک بھی حدیث میں، کسی ایک بھی صحابی سے، کہیں بھی کسی امام سے بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ ربیع الاول کے اندر یہ سب چیزیں کی جاتی تھی۔ لیکن دن بدن بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ ذرا غور کریں پیچھے فائدہ کس کا ہے؟ پیچھے فائدہ اس مولوی صاحب کا ہے جو ان کاموں پہ لگا رہے ہیں۔ ہر سال بڑھ رہا ہے یہ کام، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے فنڈ زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیو غور کرو، تو میں نے پہلے کیا کہا کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ اب دیکھیں یہ جو ربیع الاول کا یہ جو جلوس ہوتا ہے یا جو انعقاد کیا جاتا ہے مجلسوں کا، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ آج سے چند سو سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، مسلمان تو ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں دین، یہ دین ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ سالانہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا۔ دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی رسم ہے۔ یہ کل ساتہ، تیجا، چالیسواں، یہ کہاں سے آئے؟ تھوڑا سا غور کریں، آج سے
کچھ صدیاں پہلے ان کا ذکر تک نہیں تھا. یہ سکھوں کی رسمیں ہیں. کسی بھی سکھ کے پاس اب چلے جائے، اس کو پوچھے کہ جب تمہارا کو فوت ہوتا تو کیا کرتے، وہ یہی سارا کچھ کرتے. اب وہاں پر جو راہب ہوتا ہے اس کو ذرا پیسے ملتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا. یہ سکھوں کی رسمیں ہیں، وہ عیسائیوں کی رسمیں ہیں. لوگوں نے دین سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جتنا بھی اچھا لگے وہ دین نہیں بن سکتا جو میرے نبی نے نہیں کیا ہے. وہ تمہارے عمل، تمہارا پیسہ، تمہارا وقت سب برباد ہو جائے گا، اور دردناک قسم کے عذاب ہیں اگر دین کو چھوڑ کر کوئی اور کام تم نے اختیار کیا. تو میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، خود بھی اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. بہت زیادہ مسلمان لا علمی میں یا جان بوجھ کر یا بہکاوے میں آ کر ان کاموں میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے کام نیکی نہیں بنا کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ان اصولوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.